جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملے تو اس کا سامان اس طرح کیا گیا کہ بادشاہ مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے دریائے نیل سے باہر نکلیں، جن کے پیچھے 7 گائے اور بھی نکلیں، لیکن وہ نہایت دبلی پتلی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی گایوں نے ان موٹی گایوں کو نگل لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ پچکے رہے۔ وہ دبلی ہی رہیں، اس لیے کہ ان کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں آپ کو بتایا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے قتل کے اعتبار سے ایک کنویں میں ڈالا، جو بادشاہ مصر کے قبیلے والوں نے نکالا اور ان کے بھائیوں سے خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ اور اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں بتایا گیا ہے عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ان پر فدا ہو گئی اور ان سے محبت کرنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے نظر انداز کرتے رہے اور اس سے بچتے رہے۔ اس پر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قیدی بنوا دیا۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کیسے اور کب ہوئی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو بہت ہی پیاری ہونے والی ہے، اور ویڈیو کو ایک لائک اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار والیاں دیکھیں جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے 7 والیاں سوکھی ہوئی اور خشک دیکھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک والیاں سبز والیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز والیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا تو بہت فکر مند اور غمگین ہوا۔ تمام جادوگروں اور کہانی کاروں کو بلایا اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ سب نے کہا، یہ تو خواب پریشان کرنے والا ہے، یہ تو اڑتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرتے۔ اچانک ساقی کو یوسف کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا، جس کی کتنی سچی تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے یوسف سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا، ان لوگوں کی باتیں بیکار اور نالائقی ہیں۔ آپ کے خواب بے شک سچے ہیں اور یقیناً ان کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح قید خانے میں خواب دیکھا تھا، جس کی صحیح تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا، جہاں پناہ، میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ کریم زادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ ان سے صورت بھی ملتی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز مصر نے اپنی عورت کے کہنے سے قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، قید خانے جاؤ اور پہلے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچا اور کہا، بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ بادشاہ تمہارے رتبے و قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی بھی حاصل ہو۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی الہامی زبان سے فرمایا، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے برس ہیں جن میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی کو ترقی ہوگی، لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ایسے 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے، اور ان سالوں میں سخت قحط پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوں گی اور ان کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مشکل دنوں سے نپٹنے کی تدبیر بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگ 7 اچھے سالوں میں محنت سے کھیتی کریں اور ضرورت کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج کو بالیوں سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا رکھیں۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر دن پھریں گے، بارش ہوگی اور لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا،
یوسف کو قید سے رہا کیا جائے گا۔ وہ یوسف سے ملنے کا بڑا مشتاق ہوا۔ ساقی نے قید خانے میں یوسف سے کہا، بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزو مند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر و رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ایسا نہ ہوگا۔ تم پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تدبیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا، غلام عبرانی ہے، وہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قید ہونے اور محفل میں سجدہ ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف کے قید ہونے کی رداد پوچھی۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے قید کیا ہے۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتا ہے اور شام کو بہت تھوڑا کھاتا ہے اور اپنا کھانا ضرورت مندوں اور محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی ہے، اس لیے اسے قید کی سزا دی گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور یوسف کو بلایا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا، میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جبکہ ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کا شبہ دور ہو۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے ان عورتوں کو حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولیں، خدا کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس تحقیقات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تحقیق کرانے سے میری غرض صرف یہ تھی کہ میری بے گناہی ظاہر ہو جائے اور عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کو بادشاہ کی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعائیں خیر دی اور قید خانے سے باہر آئے اور قید خانے کے دروازے پر لکھا، یہ قبر ہے جندوں کی اور گھر ہے غموں کا اور گھر ہے دشمنوں کے خوش ہونے کا۔ اس کے بعد غسل کیا اور لباس بدلے اور بادشاہ کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں پہنچے۔ جب آپ پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو سب بے اختیار ہو کر بول پڑے، یہ مکرم روح ہے یا مجسم فرشتہ یا انسان، ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر کہا، میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تمہاری تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ، قحط سالی کی مصیبت سے رعایا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ملک کے تمام حاکموں کو حکم دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کو تاکید کریں کہ وہ کھیتی کے کام میں ہرگز سستی نہ کریں اور اپنی پیداوار میں سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کریں۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لائیں جتنے کی کم سے کم ضرورت ہو۔ بادشاہ فکر مند ہوا، اس مشکل کام کی نگرانی کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عظیم منصوبے کو انجام دے سکے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، فکر مند نہ ہو،
یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ تجویز قبول کر لی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک کے تمام خزانوں اور ذرائع وسائل پر قبضہ دے دیا۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف مختار کل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک لمبا چوڑا مکان ایسا تلاش کیا جس کی زمین میں نمی نہیں تھی اور جس کی ہوا بھی مناسب تھی۔ ایک عمارت بہت ہی اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی۔ امین مقرر کیا گیا۔ محصول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگتی۔ خوشحالی کے 7 سال گزر گئے۔ تنگی کا زمانہ آیا۔ حضرت یوسف پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ قحط کی آگ ایسی پھیلی کہ کیا امیر کیا غریب سب دبلے اور لاغر ہو گئے۔ لوگوں کے زیور اور برتن تک بک گئے۔ لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے۔ کتنوں کی زمین اور حویلیاں تک بک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رعایا کی جانیں بچانے کی پوری فکر کرتے رہے۔ جب قحط کی پریشانی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر غلہ لینے پہنچے، تب کیا ہوا جانیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔